صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مبارک مہینہ ماہ ذی الحجہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہے اور قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دیا، استطاعت دیا، جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور جو جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں جا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اس ماہ مبارک میں 10 تاریخ کو ہم تمامی حضرات اللہ نے جنہیں استطاعت دیا ہے، توفیق دیا ہے، وہ ماہ ذی الحجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی بھی ادا کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جہاں قربانی کرنے کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے بارے میں، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ ماہیت آزادی کی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت و ابیکم، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ پھر پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، تو جس جانور کی وہ قربانی دے رہا ہے، جب اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے وہ قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتا ہے، ہر ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا کرتا ہے۔ اور قربانی جس کے اوپر واجب ہو، استطاعت ہے، قربانی واجب ہے، پھر بھی وہ اگر وہ قربانی ادا نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی ادا نہیں کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری عیدگاہ تک نہیں جائے جو قربانی اللہ کی راہ میں ادا نہیں کرتا۔ اور یہ قربانی صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قربانی کی ابتدا اور شروعات حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے وقت سے ہی لائی ہے، بس طریقہ الگ ہے، اس کی شکلیں جدا ہے۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، اپنے کفارہ کی ادائیگی کے لیے، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ دو بھائیوں کے درمیان ایک عورت اقلیمت کی وجہ سے حابیل اور قابیل کے درمیان جھگڑا ہوا، یہ کوئی واقعہ نہیں۔ جب حد سے زیادہ جھگڑے بڑھ گئے تو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو، اور اس وقت قربانی قبول ہونے کی پہچان دنیا میں موجود تھی۔ دنیا میں جو بھی قربانی کرتا تھا وہ دنیا ہی میں اسے اور لوگوں کو، محلے والوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کی قربانی رب کے بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں تھی۔ حکم دیا گیا قابیل اور حابیل کو کہ تم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اور اپنے گوشت، اس جانور کے گوشت کو پہاڑ کے اوپر جا کر کے رکھ دو۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی پہچان یہ تھی کہ انسان قربانی ادا کرنے کے بعد پہاڑ کے گوشت کو لے جا کر کے رکھ دیتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی جس کی قربانی اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، وہ آگ آ کر کے گوشت کو جلا دیتی تھی۔ گوشت کا جلنا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کی راہ میں اس کی قربانی قبول ہوتی۔ چنانچہ حابیل اور قابیل نے جب قربانی دیا، پہاڑ پہ جا کے گوشت کو رکھا تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے گوشت کو وہ آگ کھا گئی، قابیل کو حسد ہو گئی۔
حسد کی بیماری جو ہوتی ہے نا بہت بری بیماری ہے، قتل کر دیا تھا۔ یہ قربانی کی ابتدا اسی وقت سے ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ یہ جو قربانی ہے اللہ نے ہر امت کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر زیادہ کرے، اللہ کی بارگاہ کا وہ قرب حاصل کرے، اللہ کا مقبول بندہ بن جائے۔ یہ تو کرم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج ہمارے قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ دنیا والوں پہ ظاہر نہیں کرتا ہے ہمارے عیبوں کو چھپا کے، یہ کرم ہے، ورنہ ویسی حالت ہوتی کہ ہمارے قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، اگر دنیا میں ظاہر ہو جاتا تو آج ہمارا حال کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ کس کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں، دنیا والا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھا، اگر ظاہر کر دے آج بھی علامت بیان کر دے تو برادران ملت اسلامیہ ہمارا معاشرے کے اندر جینا محال ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب قربانیاں پیش کیا جاتا تھا تو لوگ اس قربانی کے گوشت کو کھاتے نہیں کہ آگ جلا دیتی تھی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم قربانی کرتے ہیں لیکن اس کا گوشت ہمارے لیے اللہ نے حلال رکھا ہے، ہم ہی اسے کھاتے ہیں۔ قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی کا مقصد کیا ہے یاد رکھے برادران ملت اسلامیہ، قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اور صرف بیٹا ہی کی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے کہ جنہوں نے جب جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے جان کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آگے نمرود نے خود گئے تھے، جب نمرود نے آگ تیار کیا تھا حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے تھے اللہ کے لیے، اپنے جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے آگ میں کود گئے۔ جب گھر چھوڑنے کی باری آئی 80-99 سال کے بعد، اللہ نے ایک بیٹا حضرت اسماعیل کو دیا تھا، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے گھر سے دور چھوڑاؤ، آج اگر کسی کا ایک بچہ ہو، ایک اولاد ہو، ہماری نظروں سے اگر چند گھنٹوں کے لیے دور ہو جائے تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا، انسان کی راتوں کی نیند چلی جاتی ہے کہ ہمارا اولاد کہاں گیا، ہمارا بچہ کہاں گیا۔ اگر ہمارا بچہ پیاس کے لیے رات کو 1 گھنٹہ تک تڑپ جائے دودھ کے لیے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، دنیا کے کسی کونے سے بھی چاہے جتنا روپیہ دینا پڑے وہ دودھ لے کر کے آتا ہے تاکہ میرا بچہ آرام سے سو سکے۔ یہ اولاد کی محبت ہے، لیکن ہمارے بے شمار اولاد ہوتے ہیں۔ 99 سال کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا دیا، اللہ نے حکم دیا اسے چھوڑا، کہاں چھوڑا؟ جہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی گھر تھا، ایک میدان تھا جسے آج بیت المقدس خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ قرآن میں موجود ہے اس کا تذکرہ۔ جب چھوڑنے کے لیے گئے تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر نامدار، اس کچل میدان میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، دودھ پانی نہ ملنے کی وجہ سے حضرت حاجرہ کے دودھ سوکھ گئے تھے، حضرت اسماعیل کا حالت سوکھ گیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر دیکھوں گا بیٹے کی محبت غالب آ جائے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کا بندہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا جب وہ حکم آ جائے، چاہے وہ ہمارے جان کی ہو یا ہمارے مال کی ہو یا کوئی بھی اللہ کا حکم آ جائے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کی بجا لانا، یہی مسلمان اور اسلام کی پہچان ہے۔ جب چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا کہ اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، قربان جاؤ حضرت حاجرہ پر۔ تب حضرت حاجرہ کہہ دیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جب اس چچل میدان میں مجھے رکھا ہے تو اللہ ہی میرا مددگار ہوگا، مجھے کوئی فکر نہیں، آپ خوشی خوشی چلے جائیں۔ آج ہے ہمارے اندر یہ طاقت کہ اپنے اولاد کو ہم چھوڑ دیں؟
ہم تو دین کی راہ میں بھی اپنے اولاد کو اگر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے مدرسوں میں تو انسان اپنے بچے کو بلا لیتا ہے کہ میرا بچہ بہت لاڈ پیار سے پڑھا ہے مدرسے میں کھانا اچھا نہیں ملتا ہے یہ نہیں ملتا ہم بچے کو مدرسے میں نہیں پڑھا کیوں آج ہمیں اسلام اور دین سے محبت نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کے در پہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حاجرہ دوڑ لگائے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی لگائے تو پانی پیدا ہوا جسے آج آب زمزم کہا جاتا ہے. کتنی مقدس پانی ہے کہ اگر پی لے بیمار آدمی تو اسے شفا مل جائے. وہ حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی اور قربانی کا مقصد اور قربانی کا پس منظر ہی یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیں دماغ نہیں لگانا چاہیے ہمارے عقل نہیں دوڑانا چاہیے. شریعت اور اسلام اور اللہ کا حکم آ جائے ہمیں سر جھکا کر کے اس حکم کو تسلیم کر لینا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے ورنہ ضرورت نہیں کہ حضرت ابراہیم کو اپنے خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کر لیں. ضرورت نہیں تھی حضرت ابراہیم کو ایک اولاد کو اپنے سے جدا کر لیں. اگر جدا نہیں کرتے تو آج مکہ مکرمہ آباد نہیں ہوتا. آج وہ رونقیں نہیں ہوتی وہ بہاریں نہیں ہوتی وہ برکتیں نہیں ہوتی. آج جو بیت المقدس یا مکہ مکرمہ کی اتنی بہاریں ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیل ہے. ارادہ ملت اسلامیہ. اور جب آپ اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوں گے تو قدم قدم پہ انسان کو جو ہمارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے وہ بچتا ہے. ہم تو پھر گنہگار ہیں. سنا ہوگا نا آپ نے آج جو حاجی لوگ جمرات میں جا کر کے کیا کرتے ہیں جو کنکریاں مارتے ہیں 3 جگہ وہ 3 شیطان کو پتھر مارتے ہیں. حالانکہ شیطان نے اس حاجی کو نہیں بہکایا تھا. ہم اس وقت دنیا میں ہمارا وجود بھی نہیں تھا جس وقت شیطان نے حضرت ابراہیم یا حضرت حاجرہ یا حضرت اسماعیل کو بہکایا. ہمیں نہیں بہکایا تھا شیطان نے. کسے بہکایا تھا؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گیا کہا کہ آپ کیسے باپ ایک خواب کی بنیاد پر ایک اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے اتنے سال کے بعد آپ کو اولاد اللہ نے دیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم شیطان مانو مجھے اللہ کا حکم. بیٹے کے پاس گئے کہ چلو بچہ ہے میں اسے بہکا دوں گا تاکہ تم جانتے ہو تمہارا باپ کہاں لے کر کے جا رہا ہے. کہا میں باپ کے ساتھ جا رہا ہوں میرا باپ ہے. کہیں بھی جائے گا تو اچھا ہی جگہ پہ لے کر کے جائے گا. کسی کا باپ کسی اور اپنے اولاد کے لیے کبھی بھی وہ برا نہیں سوچتا. یہ ہماری نظریہ ہماری فکر ہے. کہا کہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. آج تم پاگل ہو ایک باپ کیا اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ تمہارے باپ کو خیال ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ اسماعیل کیا اگر 1000 اسماعیل کی ہوگا تو اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ وہ مرنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. تم شیطان کو جہاں سے چلے گئے. کتنا فرما بردار ہو رہا ہے کتنا وہ نیک ہے. حضرت حاجرہ کے پاس عورت ہے بھگ جائے گی. حضرت حاجرہ نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا ایک اسماعیل نہیں اگر 100,000 اسماعیل بھی ہو تو میں اللہ کے راہ میں قربان کر دوں. قربانی کی حقیقت اور مسئلہ یہی ہے. ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں چاہے جو بھی جس حال میں بھی ہم رہے شریعت اور اسلام اور اللہ کے حکم کے آگے ہمیں عقل اور دماغ نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے آگے ہمیں دماغ کو جھکا کر دینا یہی ایک انسان اور مسلمان کے لیے کامیابی کی ضرورت ہے. اور ارادہ ملت اسلامیہ قربانی خوش دلی سے کرنا چاہیے. اللہ کو قرب حاصل کرنے کے لیے نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ میں قربانی کر رہا ہوں اس سے اللہ کا قرب ہماری نیت ہے. اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. باقی گوشت تو آپ کو ملے گا کوئی لے کر کے نہیں ہے. گوشت کی نیت سے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. 17ویں پارے کی آیت کریمہ
کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ہرگز اللہ کو نہ تمہارا گوشت کی ضرورت ہے نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ لحومها لحم کا معنی ہوتا ہے گوشت، کہ نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، ولا دماؤها دم کا معنی ہوتا ہے خون، اور نہ ہی تمہارے خون کی ضرورت کس کی ہے اللہ کو ہماری؟ آگے اللہ خود بیان فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو تمہاری پرہیزگاری چاہیے، تمہاری نیت چاہیے۔ ہم کس نیت سے ادا کر رہے ہیں اللہ ہمیں صرف یہی دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مسئلہ کتابوں میں دیکھیں گے، کسی بھی مسائل کی کتاب میں آپ جا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ اگر کسی نے جانور کو گوشت کی نیت سے خریدا ہے کہ میں قربانی کروں گا، اس جانور میں زیادہ گوشت ہے، اس میں زیادہ گوشت ہمیں ملے گا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ وجوب تو ثابت ہو جائے گا لیکن وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ خوبصورتی دیکھنا چاہیے کہ مال اچھا ہو، خوبصورت، چاہے پیسہ جتنا لگ جائے، خوبصورت کی بنیاد پر، تاکہ وہ مال کل میدان محشر میں پل صراط پہ آپ کو اپنے اوپر بیٹھا کر کے وہ مال آپ کو پاک کھا سکے۔ اور برادران ملت اسلامیہ، میں نے پچھلی جمعہ کو بھی کچھ مسائل بیان کیا تھا، بغور سماعت کریں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا کہ اگر کسی کے نام سے عقیقہ نہیں ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے نام سے قربانی نہیں ہے۔ عقیقہ جو ہے نا یہ اصل میں بچوں کے لیے، سنت جو ہے عقیقہ یہ سنت ہے بچوں کے لیے، کہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بال منڈواؤ، اس کا عقیقہ کرو، اس کا اچھا نام رکھو، اور اس کے سر کے بال کو توڑ کر کے اتنے پیسہ یا روپیہ یا چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کرو تاکہ اس بچے کی جان کی حفاظت ہو۔ یہ جان کی حفاظت کے لیے، اب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہو جائے اور اس کے نام سے عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کے نام سے قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ آج ہمارے اندر کچھ طریقہ یہ ہے کہ انسان قربانی تو کرتا ہے ہر سال، لیکن یہ کہتا ہے کہ سر میں نے باپ کے نام سے کیا ہے تو آگے سلمان کے نام سے کروں گا، اس کے بعد بھائی کے نام سے کروں گا، اس کے بعد بیٹا کے نام سے کروں گا، یعنی وہ لگاتار ہر سال بدل کر کے کرتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ قربانی ہمارے اوپر ایک ہی مرتبہ واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی ہر سال اگر آپ مالک نصاب ہے تو جس طریقے سے ہر سال زکات فرض ہوتی ہے، ہر سال صدقہ فطر ہمیں دینا پڑتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہر سال ہم مالک نصاب ہے تو ہر سال ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ چاہے ایک آدمی کے نام سے 10 سال لگاتار ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ آدمی 10 سال تک لگاتار مالک نصاب ہے تو ہر سال اسے دیتا ہوں۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں نابالغ کو چھوڑ کر کے، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کہ وہ مالدار ہو، مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، جو بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، میں بھی مالک نصاب ہوں، میری بیوی کے پاس بھی زیور ہے تو جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب ہے، میرے بیٹے کے پاس بھی پیسہ وہ جمع کر کے رکھا ہے، وہ بالغ ہے تو وہ مالک نصاب ہے، تو اب ان تینوں آدمی کو اپنے نام سے الگ الگ قربانی کرنی ہے۔ یعنی 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اس دور میں زیادہ سے زیادہ 45 یا 50 ہزار روپے ہوگی۔ اتنے کا اگر کوئی مالک ہے ان 3 دنوں کے اندر، اس پیسے پہ سال بھی گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ زکات کے لیے ہے کہ اس پیسے پہ سال گزر جائے تب جا کر کے زکات فرض ہوگا۔ 10 11 12 دنوں کے اندر اگر کسی کے پاس ابھی مال نہیں ہے، 10 تاریخ کو آ گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو اگر کوئی قربانی گھر میں دے رہا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ ہمارے گھر کے اندر کسی کے اوپر واجب تو نہیں ہے، تو جس کے اوپر واجب ہو اس کے نام سے پہلے قربانی ادا کریں۔ اور اگر واجب نہیں ہے، ہم نذر قربانی کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں شوق دیا ہے، ہمارے اوپر واجب نہیں لیکن پھر بھی ہم ادا کر رہے ہیں، تو آپ نفل قربانی جس کے بھی نام سے چاہے کرے، اس میں آپ کو اختیار۔ دوسری بات کہ انسان اگر کوئی پہلی مرتبہ دے رہا ہے تو سوچتا ہے کہ پہلی مرتبہ حضور کے نام سے دینا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو توفیق ہے تو دیجیے، نہیں تو چاہے پہلی مرتبہ ہو یا آخری مرتبہ ہو،
पहले देख ले कि किसी के ऊपर वाजिब है कि नहीं, उसके नाम से दे, वाजिब नहीं है तो जिसके नाम से चाहे आप। और घराने मिलती इस्लामिया कुर्बानी के जानवर को अच्छे से ज़बह करें। सबसे तरीका अफजल और सुन्नत ये है कि अगर आपको खुद ज़बह करना आता है तो खुद करें, ये सुन्नत है, अफजल है। और अगर सही से अगर नहीं करना आता है तो किसी जानकार से आप बुला करके करा ले, लेकिन बेहतर अगर अच्छा करना आता है आपको तो सुन्नत और अफजल ये हुजूर ने फरमाया कि इंसान को अपने हाथ से खुद कुर्बानी करना। लेकिन अगर किसी को सही से नहीं करना आता हो, दुआएं याद नहीं हो, तरीका नहीं मालूम हो, तो आप जिनको मालूम है उनसे बुला करके करा ले। और सबसे अहम बात जो मैं हर साल कहता हूँ कि आप कितने रुपये खर्च करके माल को लाते हैं अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, लेकिन अगर वो ज़बान सही से नहीं हुआ तो वो माल हलाल नहीं होगा। जब हलाल नहीं होगा तो हमारी कुर्बानी नहीं। कसाब लोग करते क्या है, वो अपने वक्त को बचाने के लिए, आपने देखा होगा कि अगर कोई ज़बान करने के लिए जाएगा मुंबई वगैरह में, तो मैंने देखा है कि जब तक मुकम्मल ज़बान न हो जाए, कोई हाफिज या आलिम ज़बह कर रहा हो तो मुकम्मल वही ज़बह करेगा, कसाब वो नहीं ले सकता। तो उसको वो नहीं ले सकता। वो कसाबी जब तक मुकम्मल ज़बह न हो जाए वो कसाई उस चाकू को छुरी को नहीं ले सकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि आप एक दो मरतबा चढ़ा दीजिए, जल्दी से वो छीन लेगा कि जल्दी जल्दी मैं कर। तो जितने लोग जब तक के 3 रग उसका नहीं कट जाए उस वक्त तक वो जानवर हलाल नहीं होता है। तो जब तक अगर आपसे कोई लेकर के कोई कसाई अगर चाकू लेकर के ज़बह कर रहा है तो सबसे पहले ताकीद के साथ अपनी तंबीह कर दे कि कम से कम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आपको पढ़ते रहें। अगर वो थोड़ा सा मैंने अगर थोड़ा सा ज़बह करके कसाई को दे दिया, उसने नहीं पढ़ा तो वो जानवर हलाल नहीं होगा जब तक के 3 रग कम से कम नहीं कटे जाए। जो यहाँ का जो 3 रग है वो 3 रग जब तक नहीं कट जाए, अगर 3 रग से पहले किसी ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा तो वो जानवर हलाल नहीं होगा। हलाल नहीं होगा तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। इस बात का खास ख्याल रखें। और एक बात ये भी कि आप आज तो होता क्या है, जैसी ज़बह किया चाकू इंसान उस जानवर के सीने में भोंक करके खून निकाला जाता है। ये सरासर गलत है। कल मैदान महशर में वो जानवर को अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने लाएगा और हमसे सवाल किया जाएगा। जब तक कि उस जानवर को ज़बह करने के बाद मुकम्मल रूह न निकल जाए जिस्म से, उसे घसीटना या उसके ऊपर चाकू पोंछना, उसके चमड़े काटना, उसके पैर काटना, उसके अंदर से खून निकालना ये जायज़ नहीं।